آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی آڈٹ رپورٹ 2025-26 میں وفاقی حکومت کے کھاتوں سے متعلق وزارتوں، ڈویژنز اور خود مختار اداروں میں اربوں روپے کی مالی بے ضابطگیوں، کمزور نگرانی، عدم وصولیوں، غیر مجاز اخراجات اور طرز حکمرانی کی سنگین خامیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نیوز انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق آڈٹ رپورٹ کے اہم مشاہدات میں ایک کابینہ ڈویژن اور پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کا پروگرام جسے ارکان پارلیمنٹ کی ترقیاتی اسکیموں سے متعلق ہے، اس میں مختص 75 ارب روپے کے استعمال پر سوال اٹھا دیا گیا ہے۔ آڈیٹرز نے سفارش کی ہے کہ ارکان پارلیمنٹ کو دی جانے والی ترقیاتی اسکیموں کے فنڈز کی تقسیم اور استعمال کی نگرانی کے لیے ایک مرکزی ڈیجیٹل مانیٹرنگ نظام قائم کیا جائے۔ فیڈرل بیورو آف ریونیو نے 15,264 ارب ٹیکس کا ہدف حاصل کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت پر مبنی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ جنگ اور دی نیوز میں شائع مہتاب حیدر کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال نے کہا ہے کہ اگلے مالی سال میں اے آئی پر مبنی نفاذ اور نگرانی کا نظام متعارف کروایا جائے گا۔ ڈیجیٹل الگورتھمک سیٹلمنٹ میکانزم کے ذریعے ٹیکس تنازعات نمٹائے جائیں گے۔ ٹیکس قوانین کے سخت نفاذ، تعمیل اور پالیسی اقدامات سے 1020 ارب روپے اضافی آمدن متوقع ہے۔ محصولات بڑھانے کے لیے مطلوبہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر موجود ہے۔ پیغمبر اسلام کے نواسے امام حسین علی مقام اور ان کے 72 ساتھیوں کی کربلا میں یزیدی فوج کے ہاتھوں شہادت کا دن یوم عاشور یعنی 10 محرم الحرام 1400 برس پہلے آج پیش آئے سانحہ کربلا کی یاد میں ملک بھر میں شبیہ علم، تابوت اور زلزلہ کے جلوس برآمد کیے جا رہے ہیں۔ لاہور میں نثال حویلی انزول موچی گیٹ سے برآمد جلوس کربلا گام شاہ کی جانب گامزن ہے۔ محلہ شیعہ میں اذان علی اکبر دی گئی جہاں ہزاروں عزادار مرد، خواتین اور بچے شریک ہوئے۔ کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک میں مجلس اعضاء کے بعد برآمد ہو چکا۔ ملتان، پشاور، کوئٹہ، اسلام آباد، راولپنڈی، گلگت، اسکردو، مظفر آباد اور دیگر شہروں میں بھی عاشورہ کے جلوس برآمد ہوں گے۔ کربلا میں 3 روز کی بھوک اور پیاس کے بعد قتل امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی یاد میں نیاز اور اسپیلوں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اور ایام عاشور پر پنجاب کے 24 اضلاع میں موبائل فون سروس جزوی طور پر معطل رہے گی۔ وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کیے جانے والے نوٹیفیکیشن کے مطابق موبائل سروس صرف جلوس اور مجالس والے حساس علاقوں میں جزوی طور پر بند کی جائے گی۔ راولپنڈی، اٹک، چکوال، سرگودھا، خوشاب، بھکر، حافظ آباد، گجرات، ناروال، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، جھنگ، چنیوٹ، ملتان، ساہیوال، اکاڑا، پاک پتن، ڈی جے خان، راجن پور، مظفر گڑھ، لیا، کوٹ ادو، بہاول نگر، رحیم یار خان میں موبائل فون سروس جزوی طور پر معطل رہے گی۔ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر تمام اضلاع میں موبائل فون سروس مکمل طور پر بحال رہے گی۔ 24 اضلاع میں مجالس کے مقامات پر رات 10 بجے تک موبائل فون سروس جزوی طور پر بند ہوگی۔ امن و امان اور شہریوں کی حفاظت کے لیے مخصوص مقامات پر موبائل سروس معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کراچی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو گیا۔ جلوس سے قبل یوم عاشور کی مرکزی مجلس ہوئی جس سے علامہ شہنشاہ نقوی نے خطاب کیا۔ جلوس کے شرکاء کا تبت سینٹر کے مقام پر نماز ظہرین ادا کریں گے۔ مرکزی جلوس نمائش صدر ریڈیو پاکستان، جامع کلوتھ، ڈینسو ہال، کھارا در سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس میں مجموعی طور پر پولیس کے 5000 سے زائد افسران اور اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی پر ہیں۔ رینجرز کے جوان بھی جلوس کی سیکیورٹی کے لیے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ سراغ رساں کتوں کی مدد سے جلوس کے راستوں کی مکمل چیکنگ کی جا رہی ہے، جبکہ بلند عمارتوں پر شارپ شوٹر بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ جلوس کے راستوں اور اس کے ارد گرد موبائل فون سروس کو جزوی طور پر بند رکھا گیا ہے۔ جلوس کے دوران ایم اے جناح روڈ عام ٹریفک کے لیے مکمل بند ہے۔ اس کے حوالے سے متبادل راستے فراہم کیے گئے ہیں۔ جلوس کی گزرگاہوں سے متصل گلیوں، سڑکوں، مارکیٹوں اور دکانوں کو کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا گیا ہے۔
واقعہ کربلا محض تاریخی سانحہ نہیں، ایک دائمی پیغام اور ایک زندہ درس کا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا یوم عاشور پر پیغام، کہا یوم عاشور صبر، استقامت، اصاعت، حق گوئی اور اصولوں پر ثابت قدم رہنے کا درس دیتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حضرت امام حسین اور ان کے جانثار رفقا کی عظیم قربانی نے یوم عاشور کو تاریخ اسلام میں دائمی اہمیت کا حامل بنا دیا ہے۔ حضرت امام حسین نے ثابت کیا کہ حق و صداقت کے لیے قربانی باطل کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے افضل ہے۔ واقعہ کربلا احیاء سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عظیم مقصد کے لیے کاوش کا نام ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ یوم عاشور ہمیں قربانی، صبر اور استقامت کا درس دیتا ہے۔ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ امن و امان فراہم کرے۔ انٹیلیجنس ایجنسیز اور پولیس کی اسپیشل برانچ ہر چیز پر نظر رکھتی ہیں۔ میڈیا پر بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کوئی ایسا موقع نہ دے کہ کوئی شرانگیزی پھیلا سکے۔ پاکستان کے دشمن ایسے مواقع ڈھونڈتے ہیں لیکن خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کراچی میں یوم عاشور کے مرکزی جلوس میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ کوئی ایسا اسپیسیفک تھریٹ نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ ایسے مواقع ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوں، جہاں پہ وہ ایسی سچویشن کو ایکسپلائٹ کر سکیں، اور اس وجہ سے یہ ہم سب پہ ذمہ داری بنتی ہے۔ جو منتظمین ہیں، جو حکومتی نمائندے ہیں، اور خاص طور پہ میڈیا پہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسا کوئی موقع نہ دیں کسی کو کہ وہ شر کرے ایسی مقام پہ۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ہماری پولیس کی اسپیشل برانچ ہے، وہ ہر چیز پہ نظر رکھتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے یوم عاشور پر پیغام میں کہا ہے کہ شہدائے کربلا اور اہل بیت سے محبت ہر مسلمان کی رگ رگ میں دوڑتی ہے۔ سانحہ کربلا نے اسلامی تہذیب کے اخلاقی ضمیر کو نئی زندگی دی۔ ایک بیان میں مریم نواز نے کہا کہ واقعہ کربلا انسانیت کے لیے انصاف کی راہ پر چلنے کی تحریک ہے۔ حضرت امام حسین نے سیاسی اخلاقیات کا بہترین ابدی منشور پیش کیا۔ واقعہ کربلا عام جنگی داستان نہیں بلکہ روحانی استقامت کا روح پرور منظرنامہ ہے۔ کربلا کا واقعہ تاریخ انسانیت کا وہ باب ہے جو ظلم کے اندھیروں میں روشنی کا چراغ بن کر جلتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں نے اپنی جانیں قربان کر کے یہ پیغام دیا کہ حق کی حفاظت کے لیے سر کٹ تو سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا۔ رپورٹ کر رہے ہیں حارث منیر۔ وینزویلا میں ایک کے بعد دیگرے 7.2 اور 7.5 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ وینزویلا کی قائم مقام صدر نے اب تک 235 ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے، جبکہ 1500 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ سینکڑوں افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ بھی ہے۔ برطانوی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ زلزلے کے بعد 30,000 افراد لاپتہ ہیں۔ دارالحکومت کراکس میں کئی عمارتیں گر گئیں۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ متاثرہ سڑکوں پر رات گزارنے پر مجبور۔ متاثرین شدید زلزلے سے کراکس ایئرپورٹ پر تمام نظام متاثر ہوا، جس کے بعد فلائٹ آپریشن بند کر دیا گیا ہے۔ وینزویلا کی قائم مقام صدر کا زلزلے سے متاثرہ ساحلی علاقوں کا بھی دورہ۔ امریکہ کا ایرانی پاسداران انقلاب کے ساتھ براہ راست رابطے کا فیصلہ۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا برطانوی نیوز ویب سائٹ کو انٹرویو۔ کہا کہ امریکی سینٹ کام اور ایرانی پاسداران انقلاب کے حکام دوحہ میں مذاکرات کریں گے، اختلافات ختم کرنے، معاشی مراعات اور تعاون پر بات چیت ہوگی۔ بولے متحدہ عرب امارات نے بھی ایران کے ساتھ ایسے نئے رابطے قائم کیے جو پہلے نہیں تھے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ کوئی بھی ملک اپنے حرمت سے ٹیکس وصول نہیں کر سکتا۔ خلیجی ملکوں کے رہنماؤں سے میٹنگ کے بعد امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ حرمت سے جہازوں کی آمد و رفت نہ ہونا معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ بولے کہ ایران کے ساتھ معاہدے میں خلیجی اتحادیوں کا تحفظ بھی شامل ہوگا۔ سب سے بڑی آئل کمپنی ارامکو خلیج فارس سے 4 ماہ بعد تیل کی برآمد شروع کر رہی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ارامکو نے خلیج میں راس تنودا ٹرمینل سے آئل ٹینکرز میں خام تیل کی فراہمی شروع کر دی ہے۔
2 بڑی آئل ٹینکرز ٹرمینل پر تیل حاصل کرتے دیکھے گئے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق راس تنورہ ٹرمینل سے روزانہ 20 لاکھ بیرل تیل ٹینکرز میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ایران کا اپنے حرمت سے 4 آئل ٹینکرز کو واپس موڑنے کا حکم۔ برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز کے مطابق جہازوں نے ایرانی پاسداران انقلاب فورس کی ہدایت پر راستہ تبدیل کیا۔ اس سے قبل عمان نے آبنۂ حرمز میں جہازوں کو عارضی بحری راستہ فراہم کیا تھا۔ عمان کے جنوب مشرقی ساحلی علاقے میں کارگو جہاز پر پروجیکٹائل حملے کی اطلاع ہے۔ امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ عمان کے قریب جہاز پر ایران نے فائرنگ کی تھی۔ پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی نے خبردار کیا ہے کہ ہرمز میں مقررہ راستوں پر سے باہر گزرنے والے جہازوں کو محفوظ راستہ نہیں دیا جائے گا۔ غیر مجاز راستوں سے گزرنے کے نتائج کی ذمہ داری جہاز کے مالک، آپریٹر اور کمانڈر پر ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ یوم عاشور ایک ایسے موقع پر آیا ہے جب خطے میں ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ ایرانیوں نے سنت حسین اور کربلا کے شہداء کی یاد تازہ کر دی ہے۔ سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پاکستان نے اس جنگ میں جو کردار ادا کیا وہ بھی تاریخ میں قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان نے صلح کروائی اور ساری امت کے سامنے پاکستان سرخرو ہوا۔ لبنانی اسرائیل ظلم و ستم سے نجات پائیں گے۔ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ انہیں آزادی نصیب فرمائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بنوں میں ایمبولینس پر فائرنگ میں 4 افراد کے جاں بحق ہونے کے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ وزیر اعلیٰ نے آئی جی پولیس سے واقعے کی تفصیلی رپورٹ بھی طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ کا شہداء کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا کہ معصوم شہریوں کی شہادت انتہائی افسوسناک ہے۔ واقعے میں ملوث عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ کراچی کے موسم کی بات کرتے ہیں، جہاں 24 گھنٹوں کے دوران موسم مرطوب اور مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں صبح اور رات میں کہیں کہیں بوندا باندی کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 72% ہے۔ سمندری ہوائیں 11 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ اسلام آباد کا موسم اس وقت خشک جبکہ مطلع صاف ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج دوپہر کے بعد شہر میں موسم ابر آلود رہنے کا امکان ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں ہلکی بارش متوقع ہے۔ مزید جانتے ہیں جیو نیوز کے نمائندے خلیق احمد سے۔ جی، اسلام آباد کا جو موسم ہے وہ خشک ہے اور مطلع جو ہے وہ صاف ہے۔ سورج نکلا ہوا ہے اسلام آباد میں اور ہلکی ہوا جو ہے وہ چل رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج دوپہر کے بعد جو ہے وہ موسم ابر آلود ہو سکتا ہے اور کہیں کہیں مختلف مقامات پر جو ہے وہ بارش ہو سکتی ہے، جبکہ آج جو اسلام آباد کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 37 سینٹی گریڈ اور جو کم سے کم ہے وہ 23 سینٹی گریڈ ریکارڈ رہنے کا امکان ہے۔ اور محکمہ موسمیات نے بتایا کہ گلگت بلتستان میں تو بارش کے امکانات نہیں ہیں، لیکن کشمیر اور مری اور گلیات یہاں پر کہیں کہیں دوپہر کے بعد ہلکی بارش جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ جی، کراچی کے علاقے ملیر کھوکھرا پار میں ایک گھر سے ماں اور اس کی 8 سال کی بیٹی کی پھندہ لگی لاش ملی ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق ہونے والوں کی شناخت 30 سال کی صبا زوجہ حنیف اور 8 سال کی نبیہ دختر حنیف کے نام سے ہوئی ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق اطلاع ملنے پر امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ دونوں لاشوں کو ضابطے کی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں، جبکہ واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے مختلف پہلوؤں سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور تحقیقات مکمل ہونے کے بعد مزید تفصیلات سامنے لائی جائیں گی۔